اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض لوگوں کی تم نے تکذیب کیے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کر دیے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ غلاف ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دل غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈالی، لعنت ڈالی، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن مجید، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل یہ ہوا کہ باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو ان کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے کافروں پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے بنی اسرائیل ہی کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ یہاں سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا حوالہ دے کر، علامات کا حوالہ دے کر بنی اسرائیل کو یہ مخاطب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار نشانیاں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان نشانیوں کے آنے کے باوجود، ان علامات کے آنے کے باوجود جو تمہارا رویہ رہا ان کے ساتھ، وہ کفر کا رہا، انکار کا رہا، اور تم اکڑتے رہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی تذکرہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جب موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور اس درمیان حضرت زکریا بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے، حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اے یہودیوں، تمہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا دور ختم ہو چکا تھا، عیسیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ اور لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے اس کی تائید، کس کی تائید؟ حضرت عیسیٰ کی تائید روح القدس کے ذریعے سے کی۔ روح القدس کے سلسلے میں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے، لیکن بہتر رائے یہ ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. خود مودودی صاحب اور مفتی شفیع صاحب عثمانی وغیرہ راجح قول کے مطابق یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی مدد کیے. حضرت عیسیٰ کی جب پیدائش ہو رہی تھی اس وقت بھی حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور شیطان جو ایک کھٹکا لگاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بھی آتا ہے اور جھٹکا مارتا ہے، تو جبرائیل امین آ کر اس جھٹکے سے حضرت عیسیٰ کو بچائے. اس سے پہلے جب جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور ان کی والدہ غسل کر رہی تھی، اس غسل خانے میں داخل ہو کے اس کے بطن مبارک پر حضرت جبرائیل نے پھونک مارا، اس پھونک کے ذریعے سے استقرار حمل ہو گیا. تو اس وقت بھی شیطان آیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے حضرت عیسیٰ کو اس شیطان کے مس سے بچایا. پھر جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے اور مختلف سازشیں کی حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ ان کو بچاؤ، ان کی تائید کرو. چنانچہ جبرائیل امین آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پر چلے گئے. اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس کی شبیہ، اس جیسے شخص کو، اس کی شکل کو لا کر وہاں پر رکھ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے. یہ ہم سب کا امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی دے دی گئی، اور خود نصرانیوں میں جو کیتھولک ہیں، آرتھوڈکس ہیں، دو بڑے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ بھی کچھ الگ ہے. خیر، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا تو تم کو عیسیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اور عیسیٰ کی ہم نے تائید توثیق روح القدس کے ذریعے سے کیا، لیکن تم اس کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لائے. پھر آگے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صرف اسی پرپس نہیں بلکہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں. اگر تم ایمان والے ہو اور نبی کا اقرار کرتے ہو، تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو ذرا یہ بتلاؤ، جزر کے طور پر، توبیخ کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، کوئی پیغمبر آئے، کوئی پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھا، تمہارے نفس کے خلاف تھا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے کیا کیا؟ ایک لوگوں کا، ایک قوم کا، یعنی چند نبیوں کا تو انکار کر دیے، جھٹلا دیے، ارے جاؤ دوسری جگہ جاؤ، تم نبی کیسے ہوتے، اس طرح کے جملے کہے اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور چند نبی ایسے بھی ہیں جس کو تم نے قتل کر دیا، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. تو اب ذرا یہ بتلاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، اگر تم رسول اور نبی کو ماننے والے ہو تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمان ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں. غلفن یہ غلاف سے ہے، جس طرح قرآن کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں، جزدان میں رکھتے ہیں، تو قرآن کیا ہوتا ہے؟ دھول سے، دیگر چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اس میں گندگیاں نہیں جا سکتی، دھول نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ تم مجھے کیا دعوت دیتے ہو، کیا تم پیغمبر کے بارے میں بولتے ہو، میرے دل کیا ہیں؟ غلاف میں ڈھکے ہوئے ہیں، اور جس طرح غلاف کے اندر دھول نہیں جاتی، کوئی گندی چیز نہیں جاتی، اسی طریقے سے تمہاری باتیں میرے دل کے اندر نہیں جا سکتی. گویا کہ تم غلط کر رہے ہو اور میرا دل میں جس پر ہوں وہ برحق ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتیں تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے اوپر لعنت ہے تمہارے کفر و انکار کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، تم تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہو. کیا مراد تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہو؟ ایمان وہ صرف یہ کہتے تھے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں تورات کو مانتا ہوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بس نہیں ہے.
یہ کہنا آپ کا اس وقت صحیح ہوتا جب حضرت موسیٰ کا دور ہوتا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھ رہے ہیں، تورات پر ایمان رکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن پر۔ لیکن موسیٰ کا دور ختم ہو گیا، عیسیٰ کا بھی دور ختم ہو گیا، اب آقا علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اب آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دو چیز، اللہ کے رسول کو نبی ماننا اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننا۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہودی اللہ کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، اور دو اصل چیز جو ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور قرآن مجید کو یہ سمجھنا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تم تھوڑی چیز پر ایمان لاتے ہو، کیا اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، دو چیز کو چھوڑ رہے ہو، پھر تم کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ سے ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی کفار مکہ سے تو فوراً وہ دعا کا رخ کرتے، کس کے صدقے طفیل میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا کرتے، اے اللہ وہ جو نبی آنے والے ہیں، آخر میں جو نبی آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تذکرہ ہماری تورات میں ہے، اے اللہ میری جنگ، میری لڑائی کفار مکہ سے ہو رہی ہے، بت پرستوں سے ہو رہی ہے، اے اللہ اس کے صدقے طفیل میں مجھے کامیابی عطا فرما، مجھے شکست سے بچا، کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول کے نام سے اور کلام اللہ کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام آئے اور ان کی باتیں، قرآن کی باتیں ان لوگوں تک پہنچی تو وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ انکار کرنے لگے۔ اسی کا تذکرہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ لوگ کفر کے مقابلے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ فتح کی طلب کرتے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے رسول کے نام کے ذریعے سے، کلام اللہ کے وسیلے کے ذریعے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ آ گئی وہ چیزیں جس کو وہ لوگ جانتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں جانتے تھے، قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے، وہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اس سلسلے میں حضرت صفیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا وغیرہ یہودی تھے، وہ یہودی خاندان سے تھے، پھر ایمان لائے۔ وہ خود واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرے والد اور میرے چچا کو جب اللہ کے رسول کے بارے میں خبر ہوئی تو میں نے خود سنا کہ آپس میں وہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، اور ساری علامتیں جو تورات میں ذکر کی گئی ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا اے میرے والد محترم، اے میرے چچا، کیا وہ نبی آ گئے، نبی برحق جس کا تذکرہ تورات میں ہے؟ تو چچا نے کہا، والد صاحب نے کہا ہاں، لیکن مانوں گا نہیں، وہ تو آ گئے، وہی ہیں، برحق ہیں، لیکن مانوں گا نہیں۔ تو گویا کہ ہٹ دھرمی ہے، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ کہنے کا منشا جو کفار مکہ کے ساتھ ساتھ جو یہودی اللہ کے رسول کے سامنے تھے، مدینہ میں جو یہودی تھے، ان کو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ مدینہ میں رہنے والے یہودی ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی طرفداری کرتے تھے اور مثال میں اپنے آباء و اجداد کو پیش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کی یہ کرتوت ہیں، تم اس کو مثال میں پیش کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو، یہ طرفداری کرنا، اس کی حمایت کرنا غلط ہے۔ تمہارے اوپر واضح طور پر روشنیاں آ گئی ہیں، علامات آ گئے ہیں، تم ایمان لے آؤ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی تھے انکار کیوں کرتے تھے؟ انکار اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے،
بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہودی جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی اولاد ہے، بڑے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے خاندان سے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کی فہرست لے کر اس میں، تو یہودی بنو اسحاق میں سے آتے ہیں، یہودی بنو اسحاق میں سے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے عیسیٰ مسیح اسحاق میں سے آئے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو آخری نبی ہیں ہمارے قبیلے ہمارے خاندان میں سے آتے تو ہم مانتے، اور یہ تو اسماعیلی میں آ گئے، ہم کیسے مانیں؟ تو اس خاندانی تعصب کی بنیاد پر، جیسے ہم لوگوں میں تعصب ہے، تو اس خاندانی تعصب کی بنیاد پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل، اللہ جسے چاہے جس پر چاہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اسماعیلی میں پیدا کیا۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ زیادہ تر جو انبیاء آئے وہ یہودیوں میں آئے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے اور اس نسل کے آخری نبی تھے اس میں آئے، تو تم لوگوں نے اس کا انکار کر بیٹھا، اب کیا بات کر رہے ہو؟ اب اس لیے کیا اسماعیلی میں ایک آیا تم اس پر ایمان لاؤ، تو اب یہ کہہ رہے نوٹنگی کہ اس میں کیوں نہیں آیا، اس میں کیوں آ گیا؟ تو یہ ایک ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات پر، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق پر ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہیو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کی پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کو بچڑا بنا لیا، معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بس گیا تھا، بچھڑے کی محبت بس گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ یہ مضامین کو پھر دہرایا گیا ہے نصیحت کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شمار نشانیاں لے کر آئے۔ سب سے بڑی نشانی واضح طور پر حضرت موسیٰ نے تورات لے کر تمہارے پاس آئے، اور یہ صاف طور پر یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں یہ احکامات ہیں، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، لیکن تم نے اس کا انکار کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے تھے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ خاص معجزہ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تو اژدہا بن جاتا، ید بیضا ایسے کرتے تو ہاتھ چمکنے لگتا، اور سب سے بڑی نشانی خود اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری تو کیا ہو گئے؟ دریا میں 12 راستے نکل آئے۔ تو ان ساری نشانیوں کے باوجود تم کیا کرنے لگے؟ حضرت موسیٰ کا انکار کیے۔ صرف اسی پر بس نہیں، تمہارے 70 لوگوں نے یہ کہا کہ میں بھی جاؤں طور پر اور دیکھوں کہ خدا کس طرح تکلم کرتا ہے، خدا کس طرح بات کرتا ہے، ہم بھی ذرا جا کر سنیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، چند لوگ گئے، اور پھر جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ بھی کہا
یہ اپنی طرف سے جو بڑھا، یہ بھی کہا، اس کا تذکرہ پیچھے آیا آیت نمبر 63 میں، یہ بھی کہا کہ اگر اس میں کچھ دشواریاں آئے، کچھ پریشانیاں آئے تو تم چھوڑ سکتے ہو، تمہیں معاف ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑ آ گیا، طور پہاڑ، کیا میں نے ایسا ہی کہا ہے؟ پھر بولے نہیں نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہا ہے، میں پورا اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ پہاڑ ختم ہو گیا۔ تو ان سب کے باوجود بھی وہ کیا کرتے رہے؟ کفر و انکار کرتے رہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے انکار کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، دراصل اس کی وجہ کیا تھی کہ جو بچڑے کی عبادت جب سے ہوئی، ان کی وجہ سے اس کے دل میں ایک گناہ بچڑے کی محبت ہو گئی، اور وہ لوگ یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس خدائی نظام کو چھوڑ کر، تورات پر عمل کرنے کو چھوڑ کر بت پرست کی عبادت کریں، بچڑے کی عبادت کریں، وہی میرا خدا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف راستے دیے اور مختلف طریقے سے ان کو سہولیات دیے کہ بھائی تم ایمان پر ڈٹے رہو، اسلام پر ڈٹے رہو اور صراط مستقیم پر چلو، لیکن وہ کفر و انکار کی وجہ سے ان کی محبت میں آ کر، بچڑے کی محبت میں آ کر یہ سب شیطانی کرتے رہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بری چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان ایسی چیز کی تلقین کرتا ہے، یعنی بچڑے کی پرستش کی اگر حکم دیتا ہے، تو تمہارا ایمان یہ کامل ایمان نہیں ہے، برا ایمان ہے، لہٰذا تمہیں بچنا چاہیے اور یہ قدم ہرگز نہیں اٹھانی چاہیے۔ بس یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی اشکال ہو اس میں؟